سعودی عربیہ کے شہر ریاض کے اندر ایک ایسا ماڈلنگ شو ہوا ہے جس کے اندر جو ریمپ تھا جہاں پر ماڈلز نے چلنا تھا اور اپنی پرفارمنس دینی تھی اسے چکور شکل کا بنایا گیا، اسکوئر شکل کا بنایا گیا، اور اس اسکوئر کے درمیان میں جس لائٹنگ کو نصب کیا گیا، لائٹنگ کے جس طریقہ کار کو وضع کیا گیا، وہ خانہ کعبہ کی تشبیہ دے رہا تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ سعودی عربیہ کے اندر حالیہ دنوں کے اندر بے شمار ایسے فیشن شوز، بے شمار ایسے میوزیکل کانسرٹس ہوئے ہیں، ایسی میوزیکل نائٹس کا انعقاد کیا گیا ہے جو کہ پوری دنیا کے لیے ایک مرکز نظر بن کر رہ گیا۔ پوری دنیا تنقید کرتی رہی کہ وہ جگہ جہاں پر حجاز مقدس ہے، وہ جگہ جہاں پر مسلمانوں کی مقدس ترین جگہیں آباد ہیں، وہ جگہ جہاں پر پورے مسلمان ہر سال فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی صورت کے اندر وہاں پر جمع ہوتے ہیں، وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور فرائض حج جو ہیں ان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عربوں کا یہ ملک یعنی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے انتہائی عقیدت کی جگہ جو ہے وہاں پر کس کس طرح کے کام ہو رہے ہیں۔ بے شمار لوگوں نے تنقید کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ایسی سرزمین پر تو میوزیکل نائٹس اور میوزیکل کانسرٹس وغیرہ کا انعقاد ہونا ہی نہیں چاہیے، چونکہ وہ تمام تر بیڈوین قبیلے کے لوگ، وہ تمام تر بدو لوگ جو کہ پہلے چرواہے ہوتے تھے، جو کہ پہلے انتہائی قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزارا کرتے تھے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کی وجہ سے ان لوگوں کے پاس اب جب اتنی زیادہ دولت کی فراوانی ہے، اتنا زیادہ پیسہ آ چکا ہوا ہے کہ آج یہ لوگ جسے کہتے ہیں بندے کو بندہ نہیں گردانتے۔ آج یہ لوگ کسی شخص کو، کسی ایتھکس کو، کسی لا کو، چاہے وہ قانون ہو ان کے علاقے کا، چاہے وہ قانون ہو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا نافذ کیا ہوا، یہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ ایسے عالم میں کہ جب OIC کے بے شمار اسلامی نمائندہ مالک جو ہیں وہ مذمتی بیانات دے رہے ہیں، مذمتی کارروائیوں کا اعلان کر رہے ہیں، ریاض کے اندر مختلف طرح کی میوزیکل نائٹس اور فیشن شوز کا انعقاد کیا گیا، انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایسے عالم میں جب سعودی عربیہ کو سب سے آگے کھڑے ہونا چاہیے تھا، بدقسمتی کے ساتھ وہ سب سے پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کام کر رہا ہے جو کہ مسلمانوں کے زوال کا نشان بنے ہیں، مسلمانوں کے زوال کی وجہ بنے ہیں۔ ہمیشہ سے ہی اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں نے جب بھی شکست کھائی ہے اپنوں کے ہاتھوں کھائی ہے، اور اپنوں کے ہاتھوں شکست اسی وقت کھائی ہے جب مسلمان حکمران جو ہیں وہ فحاشی کا شکار ہو جاتے ہیں، جب مسلمان حکمران جو ہیں وہ عریانی کا شکار ہو جاتے ہیں، جب مسلمان حکمران جو ہیں وہ شراب نوشی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ تمام تر حدود اللہ کو بائی پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حزب الشیاطین کا حصہ بن جاتے ہیں، جو کہ بدقسمتی کے ساتھ مسلمانوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کے اندر ان تمام تر فیشن شوز کا انعقاد کیا جاتا ہے، عریانی ہوتی ہے، فحاشی ہوتی ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، لیکن ایک لمٹ کے اندر ایتھکس کو مد نظر رکھا جاتا ہے اور اس چیز کو فریڈم آف سپیچ کے برخلاف سمجھا جاتا ہے کہ کسی دوسرے مذہب کے خلاف نہیں بولا جائے گا، کسی دوسرے مذہب کی مقدسات کے خلاف نہیں بولا جائے گا۔ بدقسمتی کے ساتھ مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ عقیدت کا مرکز و محور ملک کے اندر اپنے ہی دین، اپنے ہی مذہب، اپنے ہی اسلام کی مقدسات کا مذاق اڑایا گیا۔ وہ ڈیزائنرز ہیں جنہیں اپنے ہی ملک سے یعنی کہ سعودی عربیہ سے ہی ان کو حاصل کیا گیا اور ان سے یہ کہا گیا کہ کوئی ماڈلنگ کے لیے، فیشن شو کے لیے ایک بہترین سے سٹیج ترتیب دے، اور اس سٹیج کو ظاہر ہے ان لوگوں نے جو خوبصورتی کے مناظر دیکھے تھے وہ تھے ہی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے، انہوں نے اسی طرز کی لائٹنگ، اسی طرز کا کچھ ایسا تشکیل دیا جو کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو ابھارنے اور انہیں انتشار میں مبتلا کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ الامان الحفیظ۔